بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقدام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضور نے فرمایا، ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدی، کوئی بھی کمائی ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے۔ دوستو، جو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کی کمائی سے مراد ہے کسی پیشہ کی کمائی، کہ کوئی پیشہ اختیار کر کے اس سے چیزیں بنانا اور بنا کے ان سے روزی کمانا۔ لیکن یہاں الفاظ کے عموم سے ہر طرح کا وہ کام جو ہاتھوں کی کمائی سے کیا جائے، وہ تجارت بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ مزدوری، جو لوگ مزدور کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کی محنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو کہ جن کا کوئی پیشہ ہے، کوئی حرفہ ہے، کوئی صنعت ہے، اور وہ اس صنعت میں کام کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روزی کو ایک جگہ بہترین روزی قرار دیا ہے اور ایک جگہ پاکیزہ ترین روزی قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ اپنا پسینہ بہا کے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے پسینہ بہانا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بہت تعریف فرمائی ہے جو پسینہ بہا کر، جو محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہیں۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ خود رزق حلال کی پوری کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کوئی مزدور یا کوئی وہ آدمی جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کر رہا ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، تو جب ان کو مزدوری دیں تو بر وقت دیں، پوری مزدوری دیں، اور اگر گنجائش ہے تو کچھ زیادہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔